حجاز بھائی، کپتانی کا بڑا رول ہے کرکٹ میں، اور میرا خیال ہے اگر آپ باقی سپورٹس سے اگر ریلیٹ کریں، فٹ بال یا ہاکی سے دیکھیں تو ڈفرینٹ ہے. اس میں کپتانی آپ کو شاید ہر بال پہ کرنی ہے، اور آپ کی جو مینٹل گیم سینس کہنا چاہیے، گیم اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ اپنے پلیئروں کے علاوہ اپوزیشن کے بھی 11 پلیئروں سے اوپر ہونی چاہیے. ایک تو بابر کو ایز اے کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے اور کنٹینیوسلی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی بورن کیپٹن ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے لرننگ کیپٹن ہوتا ہے. بورن کیپٹن کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا، آپ نے وہ بھی لیڈرشپ دیکھی، پھر وسیم کو بھی دیکھا، سلیم ملک بڑے اچھے کپتان تھے. تو ایک تو اس کا بتائیے، اور بابر کو ایز اے گرو ہوتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ اس کو ہٹانا بھی غلط تھا، اور دوبارہ بھی ایک سیریز کے بعد شاہین کو ہٹا کے ڈالنا دوبارہ بابر کو، آپ کو لگتا ہے اس سے ٹیم کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے جب ہم بریک پہ گئے تھے تو بات کر رہے تھے جی کہ جتنے بھی ہیڈ کوچز دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سارے بیٹسمین ہیں. بیٹسمین کو جتنی کرکٹ کی سمجھ ہے اس طرح وہ بولر کو نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری بات، کپتان کا پرفارمر ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے عمران بھائی کیپٹن تھے تو جس میچ میں وہ خود پرفارمنس نہیں کرتے، کہتے آج میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آج خود ہی کچھ نہیں پرفارم نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ بابر کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے ایوری گیم، ایوری سیکنڈ گیم. بیچ میں بیٹ پیچ آتا ہے اور یہ باؤنڈ ٹو بی ہیپن، یہ آتا ہے کرکٹ میں. ہمیں پتہ، جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو سال کرکٹ کھیلی ہے تو سال میں 9 مہینے ہم نے بڑی زبردست پرفارمنس کر رہے ہیں، تو پھر 2 مہینے بیچ میں ایسے آتے تھے جس میں ہمارا مائنڈ کام ہی نہیں کرتا تھا، اننگ پلان بلڈ ہی نہیں کر سکتے تھے ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ آتا ہے اس کے اوپر، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بڑا مشکل ہے. ہمارا کچھ کلچر ایسا کہ جیسے ہی ہم نے 1 سیریز یا 2 سیریز ہم نے پرفارمنس نہیں کی تو بس اس کے اوپر جو ہے پھر ہم اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، جی بس یہ ختم ہو گیا، جی یہ پرفارم نہیں کر رہا. اگر بابر جب لاسٹ پہ 1-2 سیریز میں رنز نہ کرتا، کوئی پتہ نہیں تھا، بابر سائڈ پہ ہو جاتا. لیکن اگر وہ پرفارم کر رہا ہے بے شک کنسسٹنٹلی، لیکن اگر اس پرفارمنس سے ٹیم نہیں جیت رہی، ایز اے کیپٹن آپ نہیں سمجھتے کہ اس پرفارمنس کا ٹیم کو کیا فائدہ؟ جی میں اس کا آپ کو صرف ایک جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، بابر اور رضوان یہ کرتے تھے اوپن، اور دونوں کا اسٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیں بہت نیچے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی 50 کر رہا ہے، وہ بھی 50 کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایوریج جا رہی ہے 12 پہ 13 پہ. اب جو پیچھے بیٹسمین آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو چیز کرنا. نہیں، یہ تو میرے اجازی پلیئر سے بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی 120 میں سے 80-85 بولیں یہ کھیل لیتے ہیں، ہمیں 8-7 بولیں آتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے ڈگ آؤٹس میں جی 30 کر کے آئیں 8 بولوں پہ، ہم کیسے کر لیں؟ بالکل ایسے وہی بات میں کر رہا ہوں جی کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ اب دیکھیں، جیسے ابھی چینج ہوا ہے، سیم ایوب اندر آیا تو آپ کم سے کم کمبینیشن تو بنا نا. وہ آتا ہے، آتے ہی شارٹس کھیلتا ہے. اگر بابر تھوڑا سا ٹائم لے رہا تو دوسری طرح سے وہ کور کر رہا ہے. تو جہاں پہ ہماری پرفارمنس نیچے گئی ہے یا میچز ہم ہارتے رہے ہیں، وہ اسی لیے ہارتے رہے ہیں کہ دونوں پلیئر ایسے اوپر کھیل رہے ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ وہ نہیں ہے. اور 2020 میں آپ کو پتہ ہے جب ایوریج 12 سے 13 گئی نہیں تو پھر مشکل آتی ہے. فخر زمان کو بھی آپ نے کبھی باہر کبھی اندر اس طرح کر کے، اب وہ ماسٹر ہے 2020 گیم کا. آپ نے پچھلے میچ میں بھی دیکھ لیا، ساؤتھ افریقہ میں بھی کتنے میچز ایسے اس نے کھیلے پاس میں، تو وہ کھڑے کھڑے ایسے مارتا تو اسٹیڈیم سے باہر بول جاتا ہے. جی تو ہمیں ایسے پلیئرز کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ان کو بیک کرنا چاہیے. یہ نہیں اندر باہر کرتے رہیں گے تو اس پہ پریشر نہیں رہے گا. 2 چیزیں ہیں نا جاز بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جیسے فخر ایک اسٹیبلش پلیئر تھا، آپ کا میرا خیال ہے سب سے بڑا میچ ونر ہے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کبھی 5ویں نمبر پہ 4تھے پہ. دوسری طرح آپ نے نئے بچوں کو چانس نہیں دیا، اگر دیا بھی، جیسے عثمان خان کا آپ نے کانٹریکٹ چھڑوایا، اس کو لایا، اب وہ بیچارہ اوپنر ہے، آپ اسے اوپنر ایک میچ میں بھی نہیں کھلایا. تو یہ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے کہ بچوں کو ایک تو پراپر چانس نہیں دیا جاتا، جس طرح بابر خود بنا ہے، اگر وہ اس کی ویلیو کرے کہ مجھے نمبر 3 پہ 7-8 سال کنسسٹنٹ کھلایا گیا تو میں بابر اعظم بناؤں، تو میں باقی بچوں کو بھی وہی پلیٹ فارم پرووائڈ کروں اسی طرح ہی جو اب بابر کو تو کسی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایون رضوان کو بھی میرا ماننا ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے. یہ بچے بنائے، اب تیار کریں، تو اس رول میں کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟ دیکھیں، یہ سلیکشن کمیٹی کا کام ہے، انہوں نے اس چیز کو فالو اپ کرنا ہے کیونکہ بابر کے اوپر آلریڈی اتنی پریشرز ہیں، اور وہ ٹیم کو بھی سنبھال رہا ہے، ٹور پہ بھی جا رہا ہے، اس نے ٹیم میٹنگز بھی کرنی ہے. اتنا زیادہ لوڈ اس کے اوپر آپ نہ ڈالیں. یہ کام ہے سلیکشن کمیٹی کا،
اور جو ہیڈ کوچز لگے ہوئے ہیں، لیکن کھلانا تو بابر نے ہے نا سر. جی بابر نے بالکل کھلانا، لیکن ٹیم میں آنے سے پہلے تو ظاہر ہے ونس یو ڈیسائیڈ کہ یہ پلیئر جو ہے لانے سے پہلے 50 دفعہ سوچے، لیکن ایک دفعہ آپ لے آئے. میں اس کے ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب برائن لیرا آیا تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس اس کو تو ہم لے جائیں گے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی ہوتا رہا. اس سے رنز نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو باہر نہیں نکالا، کھلاتے رہے اس کو، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے برائن لیرا نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سوچ لیں 50 دفعہ کسی بھی پلیئر کو لانے سے پہلے، لیکن ایک دفعہ لے آئیں تو پھر اس کو میکسیمم چانس دیں. اچھا اس میں لاسٹ کوسچن آپ سے میں پہلے بھی پوچھا تھا، جانا چاہوں گا. اوبیسلی بابر پہ بہت پریشر ہے، اب 6 آئی سی سی کے ایونٹ میں کپتانی کر چکا ہے، پی ایس ایل کے بھی 3 ایونٹ میں وہ کپتانی کر چکا ہے، کوئی ٹائٹل نہیں جیتا. تو 4 سال کا پہلے اس کو رن ملا، شاہین کو دی گئی، پھر لے کے دوبارہ دی گئی ہے. کیا یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے؟ اور آپ بابر کو کپتانی کے رول میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ آ رہا ہے، ہمارا دنیا ماڈرن ڈے کرکٹ تیز کھیل رہی ہے، 200-250 کھیل رہی ہے، ہم ابھی بھی 150-60 پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا کوئی سولوشن نظر آتا ہے آپ کو اس کی کپتانی میں کہ پاکستان کچھ کر پائے گا؟ جی بالکل، یہ اب یہ کوچز کا کام ہے یہاں پہ بابر سے بات کرنا، کیونکہ بابر ایک ایگزامپل سیٹ کرے، اس کے لیے اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کرے تھوڑا سا، اور پھر پلیئر سے بات بھی کرے. جب تک میں خود نہیں یہ چیز کروں گا جی میں اپنے پلیئر سے وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا اسٹرائک ریٹ بڑھانا پڑے گا. مجھے یقین تھا کہ بابر واپس آئے گا ہی، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی سالڈ تھا. اس کا وہ جو بیٹ پیچ آیا تھا اس نے وہ اس میں سے گزر ہی جانا تھا. ڈر صرف لگتا ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی کیا پلاننگ کر رہے ہیں. میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیسے شاہین فریدی کپتان بن گیا، کون سپورٹ کر رہا تھا اس کو، میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دنیا میں جتنے بھی کیپٹن ہیں، جتنی بھی ٹیمیں، ان کے کیپٹن دیکھ لیں، وہ بیٹسمین ہی ہوتے ہیں. ہیڈ کوچز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیٹسمین ہی ہوتے ہیں.